السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ برادران ملت اسلامیہ، آج میں آپ کے سامنے کھانے کے تعلق سے کچھ حدیث پاک لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے ان حدیثوں کو سنا اور ان پر عمل کیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کامیاب ہے۔ بہت سے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو کھانے کا صحیح اور سنت طریقہ نہیں جانتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے کھانا چاہیے، اور جو نوالا ہے ہمیں کتنی انگلی سے اپنا نوالا اٹھانا ہے، جو لقمہ ہے وہ کتنی انگلی سے اٹھانا ہے۔ بہت سے بھائی اس بات سے محروم ہیں۔ آج میں یہی بات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور ساتھ ہی میں آپ کو ایک ایسی دعا بتاؤں گا کہ جو کھانے کے زہر میں اگر کھانے میں زہر بھی شامل ہے تو انشاءاللہ تعالی اس دعا کو پڑھنے سے آپ پر زہر بھی اثر نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے یا کوئی بات آپ کو معلوم کرنی ہے تو کمنٹ کر کے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے بھی نبی دنیا پر آئے ہیں ان سب کا جو طریقہ رہا ہے کھانے کا تو وہ ہمیشہ 5 انگلی سے کبھی نہیں کھانا کھاتے تھے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 انگلی سے کھانا کھانے والا جاہل اور گوار ہے۔ جی ہاں، یہ بات اچھے سے آپ جو ہے اپنے ذہن میں یاد رکھیے کہ حضور نے فرمایا کہ 5 انگلی سے پلیٹ میں جو نوالا ہے اس کو اٹھانے والا کیا ہے؟ جاہل اور گوار ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو طریقہ رہا ہے وہ 3 انگلی سے کھانا اٹھاتے تھے۔ 3 انگلی سے نوالے کو اٹھایا کرتے تھے، 2 یہ انگلیاں اور ساتھ میں یہ انگوٹھا، اس طرح اٹھاتے تھے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خود یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ جب بھی کھانا کھاتے تھے تو 5 انگلی کو نہیں استعمال کرتے تھے، بلکہ یہ صرف 3 انگلیاں آپ اٹھاتے تھے۔ 3 انگلی سے نوالا اٹھا کر آپ جو ہے اپنے منہ تک پہنچاتے تھے۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ اگر کسی بھی بھائی کو اس بات میں کوئی اختلاف لگے تو آپ فوراً کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ باحوالہ کے ساتھ آپ کو یہ حدیث پاک جو ہے میں آپ کو پہنچا سکتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس انسان کو یہ شک ہے کہ اس کھانے میں زہر ہے یا نہیں ہے، یا کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی دعا معلوم ہو جائے کہ اگر کھانے پینے میں زہر ہے تو وہ دعا کو پڑھنے سے مجھ پر اثر نہ ہو، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ جو ہے حدیث پاک بیان فرمائی ہے، جس میں دعا یہ ہے، آپ اس کو اچھی طریقے سے سنیں اور یاد کریں اور دوسرے بھائیوں تک یہ دعا پہنچائیں۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ بس آپ کو اتنی دعا پڑھنی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس کھانے پر یہ دعا نہ پڑھی جائے وہ کھانا بیماری ہے، جس کھانے پر یہ دعا نہ پڑھی جائے وہ کھانا انسان کے لیے زہر ہے۔ اگر کسی کے کھانے میں زہر ملا ہوا ہے اور اس نے یہ دعا پڑھ لی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کے اوپر زہر بھی اثر نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔